اچھا، اب ان کا جو خواب آیا اغفر طیبہ، اب طیبہ سے ان کو سمجھنا ہے کہ اغفر کھودو تو آیا ہے، لیکن طیبہ کیا ہے، کس چیز کو میں کھودوں؟ دوسری رات سوئے، دوسری رات پھر خواب آیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تیاریاں تو دیکھیں، ہمارے حبیب کی تیاری ہو رہی ہے ان کے لانے کی. دوسری رات آیا اغفر مضمونہ، اب پہلے اغفر طیبہ تھا، اب اغفر مضمومہ. سمجھ نہیں آئی کہ اب کس چیز کو کھودوں، پھر کھودنے کا اشارہ ملا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی. تیسری رات ان کو پھر خواب آیا اغفر برا، برا کو کھودو. اب پھر کہتے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مسلسل پریشان تھے کہ یہ مجھے کھودنے کا اشارہ ہو رہا ہے، لیکن میں آخر کس جگہ کو کھودوں اور کیا چیز. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کس چیز کے کھودنے کے لیے اشارہ ہو رہا ہے بار بار. اغفر اغفر، تین راتوں میں مسلسل یہ خواب دیکھا. پھر اپنے بیٹے حارث کو بٹھایا کہ ان کو اس کو پورا خواب سنایا. کہتے بڑا پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کا اشارہ مل رہا ہے مجھے کہ کیا چیز کھودوں میں. کہتے کچھ دن گزر گئے، گزرنے کے 3 راتوں مسلسل خواب آئے یہ. پھر کچھ دن گزر گئے، ان کو سمجھ نہیں لگی کہ مجھے کس چیز کا اشارہ دیا گیا ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد پھر خواب آیا اغفر زمزم، زمزم کو کھودو. کہتے اب مجھے اتنا خوش ہوئے صبح اٹھ کے کہ مجھے اشارہ ملا ہے کہ زمزم کو کھودوں. لیکن اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب ہے کہ طیبہ، مضمونہ اور برا یہ تینوں بھی زمزم کے نام ہیں. اس کا مطلب ہے اشارہ اسی کے کھودنے کی طرف ہو رہا ہے. لیکن اب خواب تو بار بار آ رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس جگہ کو کھودوں. اب جگہ کی بھی تو نشاندہی ہو نا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہر جگہ پہ کہاں جا کے کھودیں، کہاں کیا پتا کہ کہاں پہ زمزم ہے. پھر کہتے ہیں پھر ایک رات خواب آیا، اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اشارہ ملا کہ دم، خون اور گوبر کے درمیان ایک جگہ ہے، وہ کھودو. اور اس کے پاس ہی چیونٹیوں کی بستی ہے. 3 اشارے ملے ہیں، ایک دم دم، خون، دم، ساتھ میں گوبر اور ساتھ میں چیونٹیوں کی بستی. کہتے ہیں اب جگہ جگہ میں ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ کہیں پہ مجھے دم اور وہ گوبر کچھ نظر آئے تو میں مجھے اس کے درمیان میں کہیں کھودوں، کہیں اس کے آس پاس چیونٹیوں کی بستی ڈھونڈوں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہتے ہیں ایک دن ایسا تھا کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے. ان کی نشست وہاں رکھی جاتی تھی کعبہ کے پاس، کیونکہ سب سے بڑے سردار تھے، متولی تھے کعبہ کے، تو ان کی نشست سجائی جاتی تھی. جیسے ڈیرا نہیں ہوتا، ایک جگہ بنایا جاتا ہے اور آس پاس سارے سردار آ کے بیٹھا کرتے تھے ان کے پاس. تو انہوں نے دیکھا، کہتے ایک دن وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک آدمی آیا ایک گائے لے کے، اور گائے کو اس نے آ کے ذبح کیا اوصاف کے سامنے میں جو بت رکھا ہوا تھا اوصاف. کیونکہ یہ لوگ چڑھاوے تو چڑھایا کرتے تھے نا، جانور تو ذبح کرتے تھے ان کے سامنے. تو اوصاف کے سامنے آ کے اس نے گائے کو ذبح کیا. کہتے گائے کو ذبح کیا تو ظاہر ہے گائے کا خون نکلا نا، تو بلڈ تو وہیں گرا. تو اتنے میں وہ گائے جو تھی وہ پوری ذبح نہیں ہوئی تو اٹھ کے تھوڑا سا چلی، بھاگی. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا جانور کی پوری رگیں نہیں کٹتی تو وہ اٹھ کے بھاگ پڑتا ہے کچھ دیر کے لیے. تھوڑا سا چلی اور پھر جا کے ایک جگہ گر گئی. اب وہاں پہ تو اس کا خون پڑا تھا جہاں پہ اس کا پہلا ذبح تھا، اور آگے جب گئی تو وہاں پہ گوبر آ گئی. کہتے ایک دم میرے دماغ میں آیا کہ وہ اشارہ مجھے ملا ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان کھودو. تو فوراً بھاگے اسی ٹائم ہی. جہاں پہ خون تھا اس جگہ پتھر رکھا، اپنی طرف سے نشانی رکھی، جہاں پہ گوبر پڑی تھی اس جگہ ایک پتھر رکھا، اور اب ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں چیونٹیوں کی بستی نظر آئے. کہتے اسی کے درمیان میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ چیونٹیوں نے اپنی کھو بنائی ہوئی تھی، زمین میں ڈگ کر کے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، بستی تھی پوری ان کی چیونٹیوں کی. تو اتنے خوش ہوئے اس ٹائم، ان کو فوراً اشارہ سمجھ میں، اللہ کی طرف سے سمجھ میں آیا نا کہ دیکھو یہ ہے وہ دم اور گوبر جس کے بارے میں حکم ہوا تھا. تو اس جگہ کو انہوں نے مارک کر لیا اور ساتھ جا کے اپنے بیٹے حارث کو بتایا. حارث کے ساتھ لگتا ہے اس چیز کا بہت زیادہ تذکرہ ان کا ہوتا تھا. تو حارث کو بتایا جا کے کہ میں نے وہ جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں پہ زمزم ہے. اب دونوں باپ بیٹا بڑے خوش تھے، انہوں نے آ کے جناب اسی جگہ کھدائی کرنی شروع کر دی عبد المطلب نے. اب کھدائی آسان نہیں تھی کیونکہ پتھریلی زمین تھی، ساری پتھر چٹانیں تھیں، توڑنا بھی آسان نہیں تھا. جب انہوں نے اس کو توڑنا شروع کیا، کھدائی کرنی شروع کی، تو جتنے قریش کے لوگ تھے اور جو سردار تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے.
اب جب ان کو پتہ چلا کہ یہ زمزم کو کھود رہے ہیں تو انہوں نے کہا عبد المطلب ہم تمہیں اکیلے تو یہ کام نہیں کرنے دیتے، کیونکہ جو قبیلہ بھی، آپ کو پتہ نا قبائل بہت سینسیٹیو تھے، تو جو قبیلہ بھی زمزم کو کھود لے گا تو زمزم تو اسی کے نام کے ساتھ لگ گیا نا، تو باقی قبیلوں کی تو اسی بات پہ دشمنیاں شروع ہو جاتی. انہوں نے کہا عبد المطلب ہم تو تمہیں نہیں کھودنے دیتے. عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں ہی کھودوں گا کیونکہ اشارے تو مجھے ملے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ شرف تو ہم تمہیں تو نہیں لینے دیں گے، صرف ہم سارے اس میں شامل ہوں گے. اب عبد المطلب نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور بھی شامل ہو، وہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم اسماعیل کی لڑی سے آ رہے ہیں، اب خواب بھی مجھے ہی آئی ہے تو یہ میرے خاندان کو ملے گی، میرے بیٹوں کے پاس ہے زمزم. آخر انہوں نے سارے قبیلوں نے مل کے پھر ایک اتفاق اس بات پہ کیا کہ وہ جو کاہنہ نہیں تھی مدینہ میں جب عبداللہ کے موقع پہ گئے تھے اس کے پاس، کہ دوبارہ ہم اسی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں اور اسی کا جو فیصلہ ہوگا ہم وہ سارے قبول کریں گے اس کو. اب یہ سارے دوبارہ سفر کر کے اس کاہنہ کے پاس جا رہے ہیں. جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی، کیونکہ بہت لمبا سفر تھا نا، ایک ایک دو دو مہینے کا، اتنا پانی تو ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے. ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پہ ان کو پانی نہیں ملا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے سفر کر کر کے ہو سکتا ہے 2-3 دن کے پیاسے ہوں، ان کو پانی نہیں مل رہا تھا. تو ایون یہ اس حد تک سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے کہ اب اپنی اپنی قبریں کھود لو، پانی نہیں ملتا، ہم نے مر جانا ادھر ہی. تو کہتے ہیں جس جگہ پہ عبد المطلب کی ایک اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، اونٹنی وہاں سے اٹھی تو نیچے پانی کے آثار مل گئے. انہوں نے اس جگہ کو کھودا تو نیچے کنواں ہوگا یا کوئی واللہ عالم کوئی چیز ہوگی. اچھا، اب یہ بہت بڑا واقعہ تھا جو اس سفر کے اندر ہوا. سب نے وہاں سے پانی پیا، خیر ان کا سفر چل پڑا. آگے گئے اس کاہنہ کے پاس، کاہنہ سے جا کے اب مشورہ لے رہے ہیں کہ کون کھودے زمزم کو، کیونکہ زمزم کی جگہ ہمیں مل گئی ہے. تو راستے میں پھر انہوں نے اس کو واقعہ سنایا کہ عبد المطلب والا کہ جو پانی نکلا ہے وہ عبد المطلب کی اونٹنی کے نیچے سے نکلا ہے. تو اس کائنہ نے کہا کہ اتنے بڑے اشارے کے بعد بھی تم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس پہ حق عبد المطلب کا ہے، اس کو عبد المطلب ہی کھو دیں گے. جب اس نے یہ فیصلہ دے دیا، کیونکہ اب انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم اس کاہنہ کی بات کو مانیں گے، تو یہ تیار ہو گئے. انہوں نے پھر مان گئے کہ ٹھیک ہے عبد المطلب کھو دیں. اب واپس آ کے عبد المطلب نے اس جگہ کو کھودا. جب کھودا تو وہاں سے زمزم نکلا. تو رب کائنات نے اپنے حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے کس طرح زمزم کو دوبارہ زندہ کیا، سمجھ لیں. کس طرح عبد المطلب کے دل میں تڑپ پیدا کی کہ وہ زمزم آئے، کس طرح عبد المطلب کو کعبہ کا متولی بنایا. لیکن خاندان بھی تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چوز کر 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 کے، عبد المطلب کہیں اور تھے اپنی والدہ کے ساتھ، ان کو مکہ ملایا گیا. اس چھوٹے سے بچے کے دل میں بات ڈالی کہ نہیں تم اپنے چچا کے ساتھ جاؤ، ماں کی آسائشوں کو چھوڑ کے. نارملی تو بچے آسائش میں رہنا چاہتے ہیں، کون مشکل زندگی کو قبول کرتا ہے. لیکن رب نے راستے بنائے، کس طرح عبداللہ کو بچایا اپنے حبیب کو لانے کے لیے. اب جو اس زمانے میں یہ زمزم والا مسئلہ تو یہاں پہ حل ہو گیا. اب اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ جو یمن کا علاقہ تھا نا، یمن میں ایک خاندان رہتا تھا جو کہ حکومت میں بھی رہتے تھے، یمن کے حکمرانوں میں سے تھے. انہی میں سے ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ یمن میں ان قریب کچھ اوباش لوگ جو ہیں وہ حاکم بننے والے ہیں اور یمن کی بہت بری حالت ہونے والی ہے. تو وہ جو تھا وہ ہجرت، اس نے اپنے خاندان کو لیا، ہجرت کر کے عراق میں ایک جگہ تھی وہاں پہ آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا اپنا. نے وہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالا. اس کے بعد اس نے اپنی وہیں پہ ہی رہے یہ لوگ. وہاں سے اس کا بیٹا پیدا ہوا، مطلب اس کے بچے بھی ہوئے وہاں پہ. تو اس کا ایک بیٹا جو تھا اس کا نام تھا طبا. طبا اصل میں وہ یمن کا بادشاہ بنا. پھر یہ واپس آ گئے دوبارہ اور پھر اسی کا بیٹا ہی یمن کا بادشاہ بنا. طبا جو تھا وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جس طرح کیسر تھا روم کے بادشاہوں کا لقب. جو حبشہ کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو نجاشی کہتے تھے. جس طرح فرعون ایک ٹائٹل نہیں تھا، فرعون کو یہ ایک بادشاہ نہیں تھا، مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا. اسی طرح روم کا ہر بادشاہ کیسر کہلاتا تھا، فارس کا ہر بادشاہ کسرا کہلاتا تھا، اور حبشہ کا ہر بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا. اسی طرح جو یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا وہ تھا طبا. اب وہ طبا بنا یمن میں آ کے. ایک تو وہاں پہ طبا بنا، اور ایک بیٹے کو اس نے، یا شاید اس کا ایک بیٹا تھا
جب اس طبع کا دور آیا تو اس کا ایک بیٹا تھا جو وہیں جس کو اس نے چھوڑا مدینہ کے علاقے میں. مدینہ میں یہودی قبائل کچھ آگے آباد ہوئے تھے، تو مدینہ میں ان کو یہ تھا کہ یہاں پہ یہود کے قبائل ہیں، یہاں پہ علماء رہتے ہیں. اس نے اپنے ایک بیٹے کو اس لیے چھوڑا کہ یہاں پہ ان سے علم سیکھے. مدینے والوں نے پتہ نہیں واللہ عالم کیا معاملہ ہوا، اس کے بیٹے کو قتل کر ڈالا. جب اس کے بیٹے کو قتل کیا تو یہ تو بادشاہ تھا نا یمن کا، یہ تو آ گیا اپنی فوج لے کے مدینے والوں سے لڑنے کے لیے. آ کے تو اس نے جنگ شروع کر دی مدینہ میں، اور قتل و غارت شروع کر دی اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے. تو مدینے کے کہتے ہیں کہ بڑی عجیب سی مدینے والوں کی بھی خوبی اس ٹائم دیکھنے میں نظر آئی کہ دن میں اس کی فوج سے لڑائی کرتے تھے اور رات کو انہی کو کھانے بنا کے بھیجتے تھے. دیکھیں، رات کو انہی کو کہتے تھے بے شک لڑنے کے لیے آئے ہیں تو مہمان نوازی تو کرنی ہے ان کی. دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنی قدرت کے نظارے دکھائے ہیں نا. مدینہ کا شہر دیکھو کیسا شہر ہے. تو یہ ابھی آپ سے کی تو پیدائش ہی نہیں ہوئی، یہ اس سے پہلے کے مدینہ کے لوگ ہیں. دن کو وہ ان کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جنگ جاری ہے، ایک دوسرے کے لوگوں کو مار رہے ہیں. شام کو انہی کو ہی کھانے بنا کے بھیجتے تھے. کہتے تھے نہیں بے شک ہے تو لڑنے کے لیے تو آیا ہے، لیکن ہے تو آیا تو مدینہ میں مہمان ہے نا، اب اس کی مہمان نوازی تو کرنی ہے. تو وہ خود بھی بڑا حیران ہوتا تھا کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ. اچھا ہوا یہ کہ وہاں پہ یہود کے دو بہت بڑے بڑے عالم رہتے تھے، دو یہودی عالم رہتے تھے اس ٹائم مدینہ میں. تو جب ان کی لڑائی بہت زیادہ چھڑ گئی تو یہودی عالم ایک بار اس کے پاس گئے بادشاہ کو ملنے کے لیے، طبع کو. انہوں نے کہا کہ تم نے جو ہے یہ کیا کام شروع کیا ہے، تو کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ انہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے تو میں ان سے بدلہ تو لوں گا، میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو ان سے اینٹ بجا دوں گا مدینہ کی. تو آگے سے اسے کہتے ہیں کہ تم اس شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ یہودی عالم کہہ رہے ہیں آپ کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تم اس شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو آگے سے انہیں کہتا ہے کہ کیوں میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ کہتا ہے کیونکہ یہ آخری نبی نے ہجرت کرنی ہے اس شہر کی طرف، اس شہر کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. دیکھیں ان کی توریت میں کیا نشانیاں تھیں، ان کو پتہ تھا کس ہستی نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے. ان کو ختم نبوت کا پتہ تھا کہ آخری نبی کی نے ہجرت کرنی ہے اس جگہ کی طرف. پورے حلیے تھے، آپ کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کوئی بادشاہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے پاس آپ کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں اس زمانے میں، جو آپ کے نقشے بتائے ہوئے تھے نا توریت اور انجیل میں، اور باقی بھی کہیں صحیفوں میں ہوں گے، باقی نبیوں نے بھی کچھ بتائے ہوں گے ظاہر ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا ہے آنے والے آخری نبی کے بارے میں. تو کچھ بادشاہ ایسے تھے کہ جن کے پاس باقاعدہ تصویریں بنی ہوئی تھیں، کچھ نقش بنائے ہوئے تھے انہوں نے ان نشانیوں کی بیس پہ، ان کتابوں کی اس علم کی بیس پہ کہ آپ کی آنکھیں اس کلر کی ہوں گی، آپ کا چہرہ ایسے ہوگا، آپ کے بال ایسے ہوں گے. اس بیس پہ انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھیں باقاعدہ. اب کہتے ہیں کہ جب وہ یہودی علماء نے کہا کہ تم اس شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، تو سن کے وہ بڑا وہ ہوا، وہ حیران ہوا. اس نے کہا اچھا چلو پھر اگر ایسی بات ہے. اس نے کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ دیکھو تم نے جو اپنے ایک بیٹے کے قتل کا بدلہ لیا، تم نے کتنے تو مدینہ کے لوگوں کو مار ڈالا ہے، اب بس کر دو. تو یہ کہتے ہیں کہ عالموں کی بڑی قدر کرتا تھا وہ، اسی لیے تو بیٹے کو چھوڑ کے گیا نا کہ یہ عالم علماء سے سیکھے یہ. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن بدلے میں میری شرط یہ ہے کہ تم دونوں اب میرے ساتھ یمن میں چلو، اور یمن میں چل کے لوگوں کو بھی کوئی دین کی باتیں سکھاؤ. چاہتا تھا کہ وہ لوگ بھی دین کی باتیں سکھاؤ، اچھی لگی ہوں گی ان کی علماء کی باتیں، تم لوگوں کو چل کے دین سکھاؤ. اب یہ دونوں یہودی عالم اس کی فوج کے ساتھ اور اس کے ساتھ چل پڑے، واپس یمن کی طرف رخ کر لیا انہوں نے. جب راستے میں سے گزر رہے تھے، جب مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ میں ایک قبیلہ تھا، واللہ عالم ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی مکہ کے قبیلوں کی، قبائل کی، یا کیا معاملہ ہوا کہ انہوں نے پیغام بھیجا اس کو. میرے خیال ہے اسی کا نام ہی سنان بن اسد تھا. کہتے ہیں اس کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا اسی قبیلے نے جو مکہ میں رہتا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ مال و زر چاہیے تو بتاؤ. پتہ نہیں کیا ڈیل وہ اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے. تو اس نے کہا کہ ہاں مال و دولت کس کو نہیں چاہیے ہوتا. تو انہوں نے کہا یہاں کعبہ کے اندر بہت زیادہ مال ہے، اگر تم چاہتے ہو تو آؤ کعبہ پہ حملہ کرو اور مال لے جاؤ. واللہ عالم وہ کیوں چاہتے تھے، پتہ نہیں ان کی کیا ایسی جنگ چھڑی تھی قبیلے والوں کے ساتھ، یا کوئی معاملات ان کے ایسے ہوئے کہ بیچ میں انہوں نے اس قسم کی مخبری کی.
تو وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو حملہ کروں گا کعبہ کے اوپر، اور میں تو اس میں سے مال و زر نکالوں گا۔ جیسے ہی کہتے ہیں اس نے نیت کی نا، اسی ٹائم ہی ایسی کوئی کالی آندھی آئی اس جگہ کے اوپر کہ پورا اندھیرا چھا گیا، اور ایسا اندھیرا کہ خوف طاری ہونے لگا اس سے نا۔ تو اس کے ساتھ جو یہودی علماء تھے نا، اس نے ان کو بلایا پھر اپنے پاس، انہوں نے کہا انہیں کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کیا معاملہ، اچانک کیا ہو گیا موسم کو نا۔ انہوں نے کہا یہاں پہ ایک بڑا با عزت و برکت والا شہر ہے، کیا تم نے اس کے بارے میں تو نہیں کوئی بری نیت کی؟ کہتا ہے کہ ہاں نیت تو میں نے کی ہے، کیونکہ مجھے وہاں کے قبیلے نے کہا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ مال و زر ہے، تو میں نے تو ارادہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، میں اس کو اٹھاؤں گا اور مال و زر لے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ تم نہیں کر سکتے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، یہ یہودی علماء نے اس کو بتایا۔ انہوں نے کہا تم یہ نہیں، اس شہر پہ تم حملہ نہیں کر سکتے۔ تو کہتا ہے کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا کیونکہ اس شہر میں اللہ کا گھر ہے، اور یہ وہ گھر ہے کہ جو ابراہیم نے بنایا تھا۔ لیکن ابراہیم کو تو اب یہودی بھی مانتے ہیں نا، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے جو تھے یہ، کہتے ہیں یہ تو ابراہیم نے بنایا تھا، یہ تم اس گھر کی نیت چھوڑ دو، یہ اسی لیے ہمارے پر یہ عذاب اترا ہے۔ اپنی نیت کو تبدیل کرو اور چلو اور کعبہ کا طواف کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اللہ میں پھر توبہ کرتا ہوں، لیکن یہ کہ طواف تو مجھے نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے، لیکن میں اکرام کرتا ہوں، چلو تمہارے کہنے پہ میں جاتا ہوں وہاں پہ، اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہوں میں۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس نے نیت کر لی کہ اب یہ کعبہ کی طرف سفر کریں گے اور وہاں پہ جا کے یہ کعبہ کی زیارت کرے گا اور باقی لوگ جو ہے وہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ کہتے ہیں رات کو اس نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے اوپر چادر چڑھا رہا ہوں۔ تو اسے صبح اٹھ کے پھر عالموں کو بتایا کہ میں نے تو رات کو یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم تمہیں یہی کہہ رہے تھے کہ کعبہ کا اکرام کرو، چل کے طواف کرو، تو یہ بھی اکرام کا ایک طریقہ ہے کہ تم کعبہ کے اوپر چادر چڑھاؤ گے۔ اس سے پہلے کعبہ کے اوپر غلاف نہیں تھا، تو اس کو جب یہ لے کے گئے وہاں پہ کعبہ میں، تو اس نے جا کے وہ پہلی چادر چڑھائی تھی کعبہ کے اوپر۔ یہاں سے کعبہ کے اوپر غلاف چڑھنا شروع ہوا جو آج تک آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کعبہ جو تھا وہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ اسی طرح ہی پتھروں سے بنا رہتا تھا، اس کے اوپر کوئی چادر نہیں چڑھی تھی۔ یہ پہلی چادر تھی جو اس کے تھرو سے اللہ نے چڑھوائی اس کے اوپر۔ اس ٹائم سے پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس نے جا کے وہاں پہ غلاف چڑھایا، اس نے اپنی نیت کو تبدیل کیا، اور پھر واپسی پہ ان یہودیوں کو لے کے اور یہ یمن میں گیا۔ جب ان یہودیوں کو یمن میں لے کے گیا تو اب یمن کے اندر جو ہے وہ یہودیت بھی آنا شروع ہو گئی، کیونکہ ظاہر عالموں نے جا کے تبلیغ شروع کی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر کعبہ کے اوپر ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ہر کوئی آ کے چادر چڑھاتا تھا، ہر کسی کو لگنے لگا کہ یہ تو اکرام کا ایک طریقہ ہے، تو لوگ آ کے چادر، وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ بہت زیادہ غلاف چڑھ گئے کعبہ کی دیواروں کے اوپر، تو بلکہ انہوں نے نا اتارے، پھر ایک ہی غلاف رکھا گیا، لیکن باقی غلاف جو تھے وہ اتار لیے گئے، اور تب سے ایک ہی چادر اب کعبہ کے اوپر چڑھائی جاتی ہے جو کعبہ کا غلاف کعبہ ہے۔ اب یہاں تک تو تھا یہ یمن والا واقعہ۔ اچھا یمن میں جب اس نے یہودیوں کو لے کے گیا نا، اب یہودیوں کی بھی حکومت، یہودیوں کی بھی تعداد بڑھنے لگی یمن کے اندر۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، یہ آپ نے شاید قرآن میں سنا ہے کبھی، اصحاب الاخدود کا۔ وہیں پہ یمن میں ہی ایک بادشاہ ایسا، اب کہتے ہیں کہ جب یہ علماء کو لے کے گیا نا، یہودی علماء کو، تو یہودیوں کی تعداد بھی بڑھنے لگ گئی یمن میں، لیکن یمن میں جو اس ٹائم زیادہ تعداد تھی وہ نصرانیوں کی تھی۔ تو ان کا ایک بادشاہ تھا جو کہلاتا تو طبہ تھا، لیکن ذو نواس شاید اس کا نام تھا، بادشاہ کا اصل نام جو تھا وہ ذو نواس تھا۔ وہ بادشاہ ایسا آیا جو کہ مسلمان نہیں تھا، یعنی نصرانی نہیں تھا۔ تو اس نے یہ کام کیا کہ اس نے اپنے زمانے میں جو سارے نصرانی تھے نا ان کے پر ظلم ڈھانا شروع کیا، اور اس کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو قرآن میں بھی مینشن ہے، جہاں اصحاب الاخدود کا واقعہ مشہور ہے۔ یہ اس میں ہوا یہ کہ اس زمانے میں اس نے اپنے پاس رکھے ہوتے تھے، جیسے یہی کاہن بڑے مشہور تھے نا، ہر دربار میں بھی لوگوں نے کاہن رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو ایسے ہی کاہن رکھا ہوا تھا اس نے۔ تو اس کاہن کی جب موت کا وقت قریب آیا، وہ بہت بڑا کاہن تھا، وہ جادو بھی آتا تھا اس کو، کاہن بھی تھا وہ۔
تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ آپ مجھے کوئی ایک اور بندہ ایسا دے دیں کہ جس کو میں اپنا علم سکھا دوں نا، کیونکہ اب میری مرنے کا وقت قریب ہے۔ تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا جو بڑا ذہین تھا بادشاہ کی نظر میں، انہوں نے آخر کسی طرح اس کا چناؤ کیا، چن کے ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کے تو روزانہ اس کاہن کے پاس جاتا تھا اور اس سے دین سیکھتا تھا یہ۔ لیکن رستے میں اس کی ملاقات ایک نصرانی عالم کے ساتھ ہوئی، عیسائی، نصرانی عیسائیوں کو کہتے ہیں نا۔ تو وہ جو عیسائی تھا جب یہ جاتا تھا کاہن کے پاس تو راستے میں اس کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھتا تھا، تو جب تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ اس کو اللہ کی باتیں بتاتا تھا، اللہ کے دین کے بارے میں بتاتا تھا، شریعت کے بارے میں، سب کچھ دین کے بارے میں علم دیتا ہوگا۔ تو وہ جو لڑکا تھا نا وہ نصرانی ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا اس وقت کے لحاظ سے۔ لیکن اب کسی کو علم نہیں ہے اس بات کا، لیکن وہ جاتا رہا، اس بادشاہ کے پاس وہ چلا جاتا تھا، اس کاہن کے پاس وہ جاتا تھا اسے علم سیکھنے کے لیے بھی۔ اب جب ان کے حساب سے جس ٹائم تک اس نے سب کچھ سیکھ لیا ہے کاہن سے، جب وہ واپس آیا تو اب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو نصرانی ہو گیا، وہ تو لڑکا توحید کی باتیں کرنے لگا۔ جب توحید کی باتیں کرنے لگا تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس لڑکے کو مروانے کی کوشش کی۔ اب لڑکے کو مارنے کے لیے انہوں نے جب اسے فار ایگزامپل اس کو فوج کی ذمہ لگایا، انہوں نے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ ٹھہرایا اور وہاں سے اس کو دھکا دیا، لڑکے کو مارنے کے جتنے بھی طریقے اختیار کیے گئے، لڑکے کی موت نہیں ہوئی۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ اس کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے۔ آخر لڑکے نے خود کہا، اس نے کہا ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس سے میری موت واقع ہو سکتی ہے، اگر تم میری طرف ایک تیر پھینکو اور اس تیر پہ میرے رب کا نام لو، کہو کہ اس کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، تو وہ تیر میری موت کا باعث بن جائے گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے اس شہر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے تم نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے رب کی سچائی سارے لوگ دیکھ لیں تاکہ یہ سارے بھی مسلمان ہو جائیں۔ اپنی طرف سے اس نے دین کو پھیلانے کی کوشش کی نا، جس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا کہ سب لوگوں کے سامنے جو ہے ٹھیک ہے آؤ، کہتے جب سب اس دن شہر کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس لڑکے کی طرف جب تیر پھینکا گیا اس لڑکے کے رب کا نام لے کے، تو وہ تیر اس کو لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی اس کو تیر لگا اس کی موت واقع ہوئی تو سارے لوگ جو ہیں وہ نصرانی ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ایمان لے آئے اس کے اوپر، اس کے رب کے اوپر۔ اب یہاں سے جب بادشاہ نے دیکھا، کیونکہ جو بادشاہ مسلمان نہ ہو، ہم پڑھتے آئے ہیں نا فرعون نے کیا کیا، نمرود نے کیا کیا، ایسے سارے بادشاہ کیا کرتے ہیں پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ تو نصرانیت کو قبول کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں اس لڑکے کو دیکھ کے، تو اس نے ایک خندق کھدوائی، بہت بڑی خندق، گڑھا کھدوایا اس نے، اور اس میں آگ جلوائی، اور اس نے وہ اس بستی کے جتنے بھی لوگ اس شہر کے مسلمان ہوئے تھے، اس زمانے میں نصرانی ہو گئے تھے، اس نے سب کو قطار بنا کے کھڑا کیا۔ اس نے کہا جو تو اپنے ایمان سے ہٹ جائے گا تو وہ بچ جائے گا، باقی سب کو میں جہنم اس گڑھے میں پھینکوں گا آگ کے۔ تو کہتے ہیں وہ جو لوگ تھے ایسے پختہ ایمان والے ہوئے کہ ان میں سے کسی نے اپنا عقیدہ چینج نہیں کیا، ایون ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، ہر بندہ جو تھا اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی، لیکن اس نے اپنے عقیدہ تبدیل نہیں کیا۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب الاخدود۔ یہ واقعہ جب قرآن کی تفسیر میں آئے گا نا پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ابھی میں نے اس کو مختصراً یہاں پہ کوٹ کر دیا۔ تو یہ اس سارے گروپ میں سے ایک آدمی جو تھا وہ کسی طرح بچا کے نکل گیا وہاں سے۔ اب وہ جو بچ کے نکلا نا تو اس نے یہ سارا واقعہ، وہ سیدھا گیا روم کے بادشاہ کیسر کے پاس۔ اب وہ نصرانی تھا نا، وہ مسلمان تھا، اس نے جا کے پورا واقعہ اس کیسر روم کو سنایا کہ یمن میں مسلمانوں نصرانیوں کے اوپر تو یوں ظلم ہو رہا ہے۔ جب روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یمن کے اندر نصرانیوں کے اوپر، تو اس نے حبشہ میں اس کے 2 گورنر تھے، اس نے ان دونوں کے پاس پیغام بھیجا کہ تم دونوں اپنی فوج لے کے، پتہ نہیں کہتے ہیں 70,000 کا تعداد اس نے کہی کہ 70,000 فوج لے کے جا کے حملہ کرو اس بادشاہ کے اوپر یمن میں جس نے اتنا ظلم ڈھایا ہے وہاں نصرانیوں کے اوپر۔ ادھر سے جو 2 گورنر تھے یہ آئے اس بادشاہ کو مارنے کے لیے، وہ جو ذو نواس بادشاہ تھا
جس کے ساتھ یہ پورا واقعہ ہوا اصحاب الاخدود والا. جب یہ اس کو مارنے کے لیے آئے، انہوں نے بادشاہ کو تو انہوں نے مار دیا. بادشاہ کو قتل کرنے کے بعد اب یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے. اس نے کہا کہ یمن پہ میرا قبضہ ہوگا، اس نے کہا کہ میرا قبضہ ہوگا. یہ جو دو گورنر تھے ان میں سے ایک کا نام تھا ابرہا اور ایک کا نام تھا فریاد. فریاد کہتا تھا کہ میں، کیونکہ دونوں کا لیول ایک تھا نا، دونوں ہی گورنر تھے، وہ کہتا تھا میں اس کے اوپر حکومت کروں گا، وہ کہتا تھا میں کروں گا. آپس کی لڑائی میں آخر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ہم ہیں تو ایک ہی بادشاہ کی فوج، بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوج کو بھی مروائیں اور خود بھی مریں، تو ہم یوں کیوں نہ ہو کہ ہم آپس میں ہی طے کر لیں، کچھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. ہم آپس میں لڑتے ہیں، ہم میں سے جو بچ گیا وہ حکومت کرے گا، جو مر گیا وہ مر گیا. ہم اپنی فوج کو تو نہ مروائیں کم از کم، کیونکہ لڑائی تو ہم دونوں کے درمیان ہے. اس بات پہ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا. فریاد نے جب کہتے ہیں تلوار چلائی تو ابرہا کا ناک کٹ گیا. اس نے غصے میں آ کے جو واپس تلوار چلائی تو فریاد کو مار ڈالا اس نے. اب گورنر دونوں میں سے ایک ختم ہو گیا، ایک گورنر بچ گیا جو کہ ابرہا تھا. ابرہا جو ہے یمن پہ حکومت کرنے لگا، بادشاہ وہاں کا بن گیا ایک طرح سے. جب یہ خبر کیسر روم کو پہنچی کہ میں نے ان دونوں کو کہا تھا کہ اس بادشاہ کو مارو، اور یہ آپس میں انہوں نے لڑائی شروع کر دی بعد میں، تو اس نے غصے میں قسم کھا لی کہ میں ابرہا جو ہے میں اس کے بالوں کو یمن کی مٹی کے اندر نا، میں اس کے بالوں کو رسوا کروں گا، اس کو ماروں گا وہیں پہ. مطلب اس نے گرمی میں غصے میں اس نے یہ قسم کھائی. اب اس زمانے میں خبریں بھی بڑی جلدی پہنچتی تھیں، حالانکہ اس طرح کا سسٹم نہیں تھا سوشل میڈیا کا، لیکن خبر پھر بھی پہنچتی تھی، ہر خبر پہنچتی تھی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا. تو جب اس کو خبر ملی ابرہا کو کہ کیسر روم کے ساتھ لڑنے کی تو اس کی ہمت اور طاقت نہیں تھی، وہ تو بہت بڑی سلطنت تھی کیسر روم کی، تو اب یہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اگر اس کو بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے ایک گورنر کو مار ڈالا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے سر کے بال اتروائے اور ایک مٹی کا اٹھایا ایک تھیلا، وہ بھر کے اپنے بالوں کو پیک کیا، اور یہ اس نے تحفہ بھیجا اس کے پاس، کیسر روم کے پاس. اس نے کہا جی میں تو آپ کا غلام ہوں، اگر آپ نے قسم کھائی لی ہے کہ میرے بالوں کو آپ نے شام یمن کی مٹی میں رولنا ہے تو میرے بال بھی حاضر ہے، مٹی بھی حاضر ہے. آپ اس کو میرے بالوں کو اٹھا کے مٹی میں ڈال دیں، مجھے تو نہ ماریں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا فرما بردار ہوں. تو جب بادشاہ نے دیکھا کیسر روم نے کہ یہ تو بندہ تو بڑے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، تو اپنے سروں کے بال اتروا کے دے دیے اس نے مجھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، پھر خوش ہو گیا پھر اس بات پہ. تو اس نے پھر اس کو مارنے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا. اب کیونکہ ابرہا کو پتا تھا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہے، اب اس نے خوش کرنے کے لیے اسے یہ کہا کہ میری ایک تجویز ہے، وہ یہ ہے کہ سب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ میں جاتے ہیں. اب مکہ میں صرف حج نہیں ہوتا تھا، مکہ میں جب چل رہی تھی تو مکہ والے جو ہے ان کو فائدہ بڑا ہوتا تھا اس تجارت سے بھی. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی ملکوں سے جب تجارت کا مال وہاں پہنچتا تھا تو خوشحالی بھی تھی نا مکہ میں، ملک کی چیز ان کے پاس پہنچتی تھی. تو اس نے سوچا کہ جو فائدہ مکہ والے اٹھا رہے ہیں وہ ہم یمن والے کیوں نہ اٹھائیں. اس نے کیسر روم کو کہا کہ جیسا کعبہ یہاں پہ بنایا ہوا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ ایسا کعبہ ہم یمن میں بنائیں. خوش کرنے کے لیے کیسر روم اگری کر گیا اس بات پہ. اس نے کیا کیا کہ ایسا ہی خانہ کعبہ کا بالکل ایک نقشہ لے کے ویسا ہی خانہ کعبہ اس نے بنا لیا، ایک کعبہ بنا لیا یمن کے اندر. اب جب یمن کے اندر کعبہ بنایا اور یہ بات مکہ والوں کو پتہ چلی تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کا گھر تو یہ ایک ہی ہے جو ابراہیم نے بنایا، تو یہ اپنی طرف سے کیا کعبہ بنا کے بیٹھتے ہیں. تو مکہ کا ایک قبیلہ، اس کے لوگ جب یمن میں آئے تجارت کے لیے یا کسی بھی معاملے میں ان کا قافلہ گزرا، تو جو یہ کعبہ اس نے یمن میں بنایا تھا نا، انہوں نے پوری گندگی جو تھی اس کی دیواروں کے ساتھ رات کو لگا دی. رات کو لگا کے صبح کو قافلے کے ساتھ نکل گئے. اب جب سب نے اٹھ کے صبح کو دیکھا کہ اس کی دیواروں کے ساتھ ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا اس کو ابرہا کو جا کے. ابرہا کو خبر ملی تو ابرہا نے کہا کہ اپنے مشیروں کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ کام کس کا ہے. انہوں نے کہا یہ مکہ والوں کے علاوہ اور کس کا کام ہو سکتا ہے، ہمارے کعبہ سے اور کس کو تکلیف ہو سکتی ہے، ہوگی تو مکہ والوں کو ہوگی، مقابلہ تو انہوں نے انہی کے ساتھ ہی کیا نا. اس نے کہا کہ اگر یہ والا معاملہ ہے تو فوج تیار کرو، میں جا کے خانہ کعبہ کو ڈھاؤں گا. یہ جو اصحاب الفیل والا واقعہ تھا نا، وہ پھر اسی کے ساتھ ہوا. یہ ادھر سے یمن سے اپنی فوج لے کے چلا.
جب یمن سے فوج لے کے چلا تو رستے میں مکہ کے جتنے بھی قبائل تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق سب نے اسے آ کے بھیڑنے کی کوشش کی، اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ کسی طرح بھی رکنے پہ، کیونکہ وہ بیچارے قبائل کے پاس تو اتنی فوج نہیں تھی نا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیچارے قبائل تو پسپا ہوتے گئے اور یہ آگے بڑھتا گیا۔ بڑھتے بڑھتے ایک قبیلہ ایسا تھا جس کا سردار تھا ایک ذو نفر، اس کو ایون اس نے اپنا قیدی بنا لیا، ذو نفر کو، باقی اس کا قبیلہ پسپا ہو گیا۔ اب ذو نفر کو اس نے قید میں لے لیا۔ ذو نفر نے بھی اسی بات پہ لڑائی کی کہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ نہیں مانا اس کی بات۔ کرتے کرتے آگے بڑھا تو قبیلہ ایک جگہ سے گزرا، قبیلہ وہاں پہ بنو ثقیف تھا۔ بنو ثقیف بھی بہت ماہر قبیلہ تھا، خاص طور پہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے یہ۔ تو جب وہاں سے گزرا تو انہوں نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ذو نفر ہے، جو پچھلے قبیلے کا سردار ہے، وہ اس کو اس نے قید میں کر لیا ہے، اور ذو نفر کے جو قبیلہ تھا وہ شاید ان سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور قبیلے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو ہم اس کا کیا بگاڑیں گے۔ تو انہوں نے پھر اسے اگریمنٹ کر لیا، انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں صرف کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اس کو مت گراؤ، لیکن اگر تم راضی نہیں ہوتے ہو، تم پھر بھی جانا چاہتے ہو تو جاؤ، نہ ہم تمہیں روکیں گے نہ تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی ثبوت دو کہ یہ نہ ہو کہ میں آگے جاؤں تو تم پیچھے سے میرے پر حملہ کر دو، کیونکہ بڑے ماہر تھے یہ تیر بازی میں۔ تو انہوں نے اپنا ایک آدمی اس کے حوالے کر دیا، اپنے قبیلے کا۔ انہوں نے کہا یہ جو ہمارا آدمی ہے نا، یہ تمہیں راستہ بھی بتائے گا، کیونکہ اس زمانے میں راستے ڈھونڈتے ہوئے بھی تو بڑی مشکل ہوتی تھی نا لوگوں کو، جو نئے لوگ گزرتے تھے وہاں سے۔ انہوں نے کہا یہ تمہیں راستہ بھی بتائے گا، اور یہ ہماری طرف سے ایک گواہ بھی ہو گیا کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے۔ اب وہ جو آدمی ہے، مجھے اس کا نام سکپ ہو رہا ہے میرے مائنڈ سے، وہ جب ان کے ساتھ گیا نا تو کہتے ہیں اس نے پورے ان کے راستے بتائے۔ اب اس بات کا بہت زیادہ غصہ تھا بنو ثقیف کے باقی لوگوں کو، کیونکہ ہر کوئی بھی نہیں چاہتا تھا نا کہ کعبہ تک پہنچے، مجبور انہوں نے اس بندے کو دے تو دیا، لیکن اس نے باقاعدہ ان کا وفادار بن کے ان کے ساتھ پوری اپنی وفاداری نبھائی۔ رستے میں کہتے ہیں ایک جگہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا وہ، تو اس کو قبر بنائی جب اس کی، بعد میں کہتے ہیں اس کی قبر پہ جا کے جو بن مارتے تھے، اتنا غصہ تھا ان کو اس کے اوپر۔ خیر ابرہہ تو نکل گیا ذو نفر کے ساتھ ہی۔ تو جب یہ وہاں پہ مکہ سے ابھی پہنچا نہیں تھا، راستے میں تھا، تو خبر ملی عبد المطلب کو، جو سردار تھے مکہ کے اور کعبہ کے متولی تھے، کہ ابرہہ جو ہے وہ یمن سے اتنی بڑی فوج لے کے آ رہا ہے کعبہ کو اٹھانے کے لیے۔ اور یہ خبریں بھی ظاہر مل چکی ہوں گی کہ راستے میں جس قبیلے نے بھی روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ تو عبد المطلب جو تھے کہتے ہیں وہاں پہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ عبد المطلب کے پاس فوج تو کوئی نہیں تھی، اور قبیلوں کا حال وہ دیکھ چکے تھے اس زمانے میں، ظاہر ہے کیونکہ اصل میں تو یہ فوج تھی کیسر روم کی، اور روم کی سلطنت کے ساتھ لڑنے کی طاقت تو نہیں تھی ان چھوٹے چھوٹے قبائل کی۔ تو عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس ٹائم کہتے ہیں اس ٹائم اللہ سے دعا کی، بتوں سے دعا نہیں کی اس ٹائم، اور کہا کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تو فرما، ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ ہم اس کی فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ کہتے جب یہ اب عبد المطلب یہ کہہ کے، اور ساتھ ہی عبد المطلب نے باقی سب لوگوں کو کہا، اپنے باقی قبائل کو، کہ سب نہ پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، کیونکہ ہم اس سے بھڑنا نہیں چاہتے، یہ نہ ہو یہ آ کے یہاں پہ قتل و زنی شروع کر دے۔ ابرہہ جب وہاں پہ پہنچا تو پہنچتے ساتھ ہی، اب لوگ تو چلے گئے تھے نا پہاڑوں کے اوپر، جو وہاں پہ جتنے بھی جانور تھے ہر کسی کے، تو اس کی فوج آگے آئی، تو فوج نے آ کے تو ہر کسی کے جانور اپنے قبضے میں کر لیے۔ تو جو جانور اپنے قبضے میں کیے ان میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ تو عبد المطلب جب پھر یہ وہاں پہنچا ابرہہ، اور اس نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور عبد المطلب پہاڑوں کے اوپر تھے کیونکہ، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میرے 200 اونٹ پہ بھی اس نے قبضہ کر لی ہے، تو عبد المطلب اتر آئے پھر وہاں سے، اور آ کے تو انہوں نے وہ ملنا چاہتے تھے ابرہہ سے ڈائریکٹ، کیونکہ کعبہ کے سب سے بڑے سردار تھے عبد المطلب۔ اب ان کی ملاقات اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ابرہہ تو سمجھ لیں ایک بادشاہ تھا نا ایک طرح کا، کہ اس سے کیسے ملاقات کی جائے۔ تو ذو نفر جو تھا، ذو نفر کے ساتھ تو ملاقات ہوتی ہوگی عبد المطلب کی۔ عبد المطلب نے ذو نفر سے کہا کہ میں ابرہہ سے ملنا چاہتا ہوں۔
میرے 200 اونٹ انہوں نے پکڑ لیے ہیں، تم کسی طرح میرے 200 اونٹ چھڑواؤ ان سے نا۔ ذو نفر نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں 200 اونٹ چھڑوا لوں، کیونکہ تم دیکھو میں تو خود اس کی قید میں ہوں۔ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں راستے میں میری جو اس ہاتھی کا ان کی فوج میں نا، بادشاہوں کی فوج میں تو بڑے بڑے ہاتھی بھی ہوتے تھے، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود، ہاتھی کا نام۔ تو جو سب سے بڑے ہاتھی کو چلانے والا ہوتا تھا وہ سائز کہلاتا تھا نا، تو وہ جو سائز ہے کہتے ہیں رستے میں سے میری سائز کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے محمود ہاتھی کے سائز کی، تو میں اس کے تھرو ابرہہ کو اس بات پہ منا سکتا ہوں کہ تم سے ملاقات کر لے وہ، کیونکہ اس زمانے میں جو سب سے بڑے ہاتھی کا سائز ہوتا تھا نا، اس کا یہ مقام ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ کرسی رکھ کے بیٹھا کرتا تھا وہ، کیونکہ اس کی سمجھ لیں ایک فوج کی طاقت ہوتی تھی اس سائز کے ہاتھ میں، وہ ہاتھی کو جس طرف چلائے وہ چلا لے۔ تو جب اس سائز نے ابرہہ سے بات کی تو ابرہہ تیار ہو گیا عبد المطلب سے ملنے کے لیے۔ جب عبد المطلب کہتے ہیں اس ٹائم وہاں پہ داخل ہوئے جہاں پہ یہ موجود تھا ابرہہ، جہاں پہ ابرہہ موجود تھا، تو کہتے ہیں جیسے ہی ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھا نا، تو بعد میں ابرہہ کے اپنے الفاظ تھے یہ، ابرہہ نے کہا کہ میرے اوپر ایسا روب طاری ہوا تھا عبد المطلب کی وجاہت کا اور روب و دبدبے کا اور حسن و جمال کا، کہ کہتے ہیں اپنی سیٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ جو بیٹھا ہوا تھا نا اپنی نشست کے اوپر، وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا یہ۔ اب وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا اپنی نشست پہ عبد المطلب کو بٹھا لیتا، پھر بادشاہ تھا ایک جگہ کا تو خود اتر آیا بہرحال نا، خود آ کے نیچے آ کے بیٹھا اور عبد المطلب کو پاس بٹھایا آپ نے۔ وہ کہتے ہیں ایسا روب و دبدبہ طاری ہوا اس کے اوپر کہ وہ بات ہی نہیں کر سکا پہلے وہ۔ تو عبد المطلب ماشاءاللہ خوبصورت ہو گئے ظاہر ہے بہت۔ عبد المطلب جا کے بیٹھے تو اس نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہیں، ظاہر آنے کا مقصد پوچھا ہوگا، تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے 200 اونٹوں کا سوال کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس بات پہ ہنس پڑا آگے سے وہ، کہتے ہیں عبد المطلب جب تم آئے تھے تو تمہارا ایسا روب اور دبدبہ میرے اوپر طاری ہوا تھا کہ میرے سے بات ہی نہیں ہو سک رہی تھی، لیکن تم مجھ سے کعبہ کی بات نہیں کرنے آئے، میں تو کعبہ کو اٹھانے کے لیے آئے ہوں، تو تم مجھ سے بات اپنے اونٹوں کی کرنے آئے ہو 200، تم کعبہ کے متولی ہو، تو میرا تو خیال تھا تم آ کے ہم سے کوئی مہربانی تم ہم سے مانگو گے، کوئی عاجزی کا اظہار کرو گے کہ تم ہم کعبہ پہ حملہ نہ کریں، تو تم تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی تم نے حفاظت نہیں کرنی، تم نے اپنے اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کرنی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اس گھر کی حفاظت وہی کرے گا جو اس کا مالک ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اپنے ان اونٹوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں نے اب اللہ کے اس گھر کو اللہ کی امان میں دے دیا، تو اس گھر کی حفاظت وہی کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اونٹ تمہارے ہم واپس کر دیتے ہیں۔ اونٹ اس نے واپس کر دیے 200 اونٹ۔ عبد المطلب اپنے 200 اونٹ واپس لے کے دوبارہ سے پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ پہاڑ پہ جانے سے پہلے دوبارہ آ کے خانہ کعبہ کا کہتے ہیں وہ پکڑ کے نا غلاف، تو عبد المطلب نے دعا مانگی کہ یا اللہ آج ہماری لاج رکھ لے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے گھر کی تو خود حفاظت کر۔ عبد المطلب وہاں سے چلے گئے۔ اب کہتے ہیں جو ذو نفر تھا نا، جو سردار قید میں تھا، جب اگلے دن انہوں نے اٹیک کرنا تھا کعبہ کے اوپر، کہتے ہیں ذو نفر نے رات کو وہ جو ہاتھی تھا نا سب سے بڑا محمود، اس کے کان کے ساتھ لٹک گیا، اور جا کے ہاتھی کے کان میں کہتا ہے کہ محمود آگے نہ بڑھنا، آگے اللہ کا گھر ہے۔ اپنی زبان میں عربی میں کہا ہوگا نا، آگے نہ بڑھنا، آگے اللہ کا گھر ہے۔ کہتے ہیں بس اتنا اس نے بات کی، اس ہاتھی کے کان میں بات کی، اللہ نے کروائی دیکھو۔ کہتے ہیں جب یہ کر کے وہ ہٹا، اب جب اگلے دن جب حملے کا وقت آیا، جب ہاتھی کو اٹھاتے تھے کعبہ کی طرف تو ہاتھی چلتا نہیں تھا۔ اب پریشان سارے، کیونکہ سب سے بڑا ہاتھی جب آگے نہیں جائے گا اسی کی مدد سے تو انہوں نے ڈھانا تھا، ورنہ ہاتھوں سے تھوڑی اتنے بڑے بڑے پتھروں کو گرایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہاتھی کو چلائیں، ہاتھی چلے ہی نہ۔ ہاتھی کو جب واپس موڑتے تھے یمن کی طرف تو ہاتھی چل پڑتا تھا، لیکن جب کعبہ کی طرف موڑتے تھے تو ہاتھی چلتا نہیں تھا۔ سائنس نے جتنی کوشش کی، اس نے ہاتھی کو مارا، جو کچھ کیا، لیکن ہاتھی بیٹھ جاتا تھا، کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا کعبہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دیکھے اس سال میں دکھایا جب اپنے نبی کو اس دنیا میں لانا تھا، اپنے حبیب کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہاتھی نہیں چلا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ پورا آسمان جو تھا وہ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پرندے ان سے بھر گیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جن کو سجیل کہا گیا۔
اور یہ سجیل اصل میں یہ وہ پتھر تھے جو جہنم کی آگ میں دہکائے ہوئے پتھر تھے. کہتے تھے ایسے بہت چھوٹے، جیسے چنے کا دانہ ہوتا ہے، اتنے چھوٹے پتھر تھے، لیکن جس کے اوپر بھی گرتے تھے یہ اس کا سارا بدن جلا کے اس کو گھلا ڈالتے تھے، کچھ بھی نہیں بچتا تھا سوائے ہڈیوں کے پنجر کے. تو بس وہ ابابیل اللہ نے پتھر بھیجے، پرندے بھیجے جنہوں نے پتھر برسائے ابرہا کی فوج کے اوپر، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہو گئی وہ کھایا ہوا بھس. اللہ نے ابرہا کی فوج کا وہ حال کیا. اور ابرہا کی فوج کا مطلب ہے کہ روم کی فوج، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے. اس سپر پاور کا یہ حشر ہوا کعبہ میں کہ جہاں پہ لڑنے کے لیے کوئی ایک بندہ بھی آگے نہیں ہے. تو رب کائنات نے اپنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کے ان کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر پکڑا کے تو ان کا یہ حشر کیا ان کی فوج کا. تو سب کہتے ہیں وہاں پہ ختم ہو گئے، ابرہا بھی، ابرہا کی فوج بھی، سب کچھ نیست و نابود ہو گیا. اور یہ معجزہ مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے قبیلے والوں نے سب نے دیکھا اس معجزے کو. تبھی پھر اس کا شان نزول جو تھا سورۃ الفیل کا وہ یہی تھا، الم تر کیف. دیکھا الم تر کیف کا لفظ آتا ہی وہاں پہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیونکہ مکہ کے لوگوں نے دیکھا نا، مکہ کے لوگ ہی مخاطب تھے نا، تو انہوں نے تو ان کے تو آنکھوں کے دیکھا واقعہ تھا کہ یہ کچھ ہوا 40 سال پہلے. ظاہر نبوت آپ کو 40 سال کے عمر میں ملی، تو اس سے زیادہ پرانا واقعہ تو نہیں تھا نا. لوگوں اس زمانے کے لوگوں کو تو بہت پرانے واقعات بھی یاد رہتے تھے. اور اس زمانے میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا تو اس سال کا نام رکھ لیتے تھے. تو اس سال کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے ہاتھی والا سال نا، عام الفیل.